السلام علیکم کلاس 4۔ آج میں آپ کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 9 کھول لیں۔ آپ کا پہلا سبق ہے اسلام کے عقائد۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی عقائد کا معنی۔ عقائد کا لفظ عقد سے بنا ہے، جس کے معنی ہے گرا لگانا، یعنی کسی چیز کو مضبوط کر دینا۔ عقائد سے مراد ہے کہ کسی بات کو سچے دل و دماغ سے ماننا اور اس پر یقین کرنا۔ عقائد کے لیے لفظ ایمان کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی عقائد ہیں، جن کو عقائد اسلامی اور اجزاء ایمان بھی کہتے ہیں۔ ان تمام عقائد کو ماننا بہت ضروری ہے، ان پہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کسی ایک پر شک یا انکار انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد 5 ہیں۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس بات پر پختہ یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا کارساز ہے، اسی نے ہر چیز پیدا کی ہے اور وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف خدمات سر انجام دیتے ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں۔ چند مشہور فرشتوں کے نام ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ یہ تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رسولوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اس بات کا یقین کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اس دنیا میں نیک اور پاکیزہ انسان بھیجے۔ یہ نیک اور سچے بندے نبی یا رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے رسولوں اور نبیوں کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور حضرت محمد پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نازل کی۔ 5واں ہے آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب ہے کہ ہم جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں یہ عارضی ہے، ایک دن اللہ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو ختم کر دے گا، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوسری زندگی عطا کرے گا۔ اس دن کو حشر کہا جاتا ہے۔ حشر کے دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے اس کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو اس سبق کی مشق کرواؤں گی۔ پہلا سوال ہے، خالی جگہ پوری کیجیے۔ عقد کے معنی گرا لگانا کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے۔ فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قرآن مجید رہنمائی اور ہدایت کا مکمل ذریعہ ہے۔ آگے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ اسلام کے بنیادی قاعدے ہیں 4 یا 5 یا 6 5۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، خاکی، ناری یا نوری۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے بارش برسانا، جان نکالنا یا سور پھونکنا۔ قیامت تک کے لیے ہادی اور رہنما بنا کر بھیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ سب سے برا ٹھکانہ ہے جنت، جہنم یا صفا جہنم۔ اس کے بعد اس کی مشق کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، عقائد اسلام سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، عقائد اسلام سے مراد اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: توحید، رسالت، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان اور عقیدہ آخرت۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا اور اس بات پر پختہ یقین کرنا کہ اللہ ہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی یا رسول کس مقصد کے لیے بھیجے؟ جواب ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے۔ اس کا اگلا سوال ہے، مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کیجیے۔ تو جواب ہے آپ کا صفحہ نمبر 10 پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام نبیوں اور رسولوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے رہے۔
حضرت میکائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور لوگوں کو روزی فراہم کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ہیں، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے اس کی جان نکالتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں، جو ہی اللہ حکم دے گا یہ ایک ایسی آواز نکالیں گے جس سے تمام دنیا کی مخلوقات مر جائیں گی اور قیامت آ جائے گی۔ اس آواز کو سور کہتے ہیں۔ سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ اس کا اگلا سوال ہے آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ تو اس کا جواب ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں کن انبیاء کرام پر نازل ہوئیں؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 11 پر دیکھیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ 7واں سوال ہے حشر کے دن کیا ہوگا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 11 پر ہے۔ اس دن لوگوں نے دنیا میں جو اعمال کیے ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جن کے نیک اعمال اچھے ہوں گے ان کو انعام کی صورت میں جنت عطا کی جائے گی، جہاں وہ آرام و آسائش کی زندگی بسر کریں گے، اور جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کو سزا کے طور پر جہنم میں بھیج دیا جائے گا، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔